الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کے گھرانے میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان جیسی اہم دولت کو یہودوں کو نہیں دیا، نصارہ کو نہیں دیا، کفار مکہ کو نہیں دیا، مشرکین کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت جب بھی دیا اپنے پیارے بندوں کو دیا. اللہ نے جن بندوں سے محبت کیا، جن لوگوں سے محبت کی انہیں کو دیا. کفاروں میں سے سب کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دیا. ان میں سے اللہ نے جن کو پسند کیا، ان لوگوں میں سے بھی اللہ نے جن کو منتخب کیا، ان میں سے اللہ نے جن لوگوں سے محبت کیا، ان کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت کو رکھا. محترم بزرگوں دوستو، ایمان کی دولت بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی دولت ہے. اب اس دولت کی قدر ہم لوگوں کو کرنا ہے، اس دولت کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنا ہے. جس طریقے سے ہمارے گھروں میں سونے چاندی زیورات ہم حفاظت سے گودریج کی الماری میں حفاظت سے رکھتے ہیں، پیسوں کو حفاظت سے الماریوں میں رکھتے ہیں، کہیں چور آ کر کے چرا کر نہ لے کر چلا جائے، اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. کہیں شیطان ہمارے ایمان کو چرا کر لے کر نہ چلا جائے. اپنے ایمان کو بچانا ہے. لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر اپنے ایمان کو ہم لوگ بچا کہاں رہے ہیں. معمولی سی چند پیسوں کی خاطر ہم مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دیے. چند پیسوں کے لالچ میں ہم مسلمان اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمان جھوٹی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں، کچہری میں، پولیس اسٹیشن میں لوگ حاضر ہو جا رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے. حالانکہ اس نے کیا تو نہیں ہے، لیکن اس کو پھنسانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، پیسے کے لالچ میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے ہم پولیس اسٹیشن کورٹ میں چلے گئے. ہم اپنے ایمان کو بیچ دیے. کیا ہمارا ایمان، ہم لوگوں کا ایمان 10,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کے برابر؟ کیا ہم لوگوں کا ایمان ہو، کیا ہم لوگ اپنے ایمان کو پیسے سے توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگ اپنے ایمان کو 10 لاکھ روپے سے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بلکہ ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارا ایمان والا پلڑا ہمیشہ جھکا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کائنات کو بنا دے، پیدا کر دے، اور دونوں کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو
ایمان کا پلڑا چھپا ہی رہے گا، کبھی اٹھنے والا نہیں۔ کیوں؟ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 گاڑیاں دروازے پہ کھڑا ہے، ہمارے پاس بینک بیلنس موجود ہے، ہمارے پاس ہم زمین جائیداد کے مالک ہیں، 10-15 بیگھہ زمین ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم بہت بڑے مالدار آدمی ہیں، ہم بہت بڑے شہرت یافتہ آدمی ہیں۔ نہیں، شہرت یافتہ ہونا اور مالدار ہونا اس وقت آپ کو کام آئے گا جب آپ کے سینے میں ایمان ہوگا، تب آپ شہرت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، تب آپ مالدار ہیں، تب آپ کامیاب ہیں، تب آپ کو عزت مل رہی ہے، تب آپ کامیاب ہیں۔ لیکن آپ کے دروازے پر گاڑی کھڑا ہے، آپ کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، آپ کی زمین جائیداد سب کچھ موجود ہے، لیکن آپ کے سینے میں ایمان نہیں ہے تو آپ کامیاب نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی ہے جو اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تو آپ سے بہتر وہ انسان ہے، آپ سے سب سے بہتر انسان وہی ہے جو غریب ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اور آپ سے زیادہ مالدار وہی ہے۔ پیسے سے مالدار نہیں بنتا، بینک بیلنس جمع کر لینے سے آدمی مالدار نہیں بنتا، زمین جائیداد ہونے سے آدمی مالدار نہیں بنتا، بلکہ آدمی مالدار اس وقت بنتا ہے جو بہتر انسان وہی ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ پیارا ہے اور تمام دنیا والوں کے نزدیک بھی وہ پیارا ہے۔ اللہ اس کی دنیا بھی اللہ اس کو عزت دے گی، اور مرنے کے بعد جو عزت ملے گی تو ملنے ہی والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو لوٹنے سے بچائیں، شیطان ہمارے پاس لگا ہوا، اپنے ایمان کو بچائیں۔ محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام کی حیاتی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، ان کی زندگی کو جائزہ لیجیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 13 سال بیٹھ کر ایمان کی محنت کی، تب جا کر کے صحابہ کرام کے سینے میں جو ایمان آیا اس طریقے سے مضبوط ہوا کہ چٹان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان اپنے سینے سے نہیں ہل سکتا۔ چٹان کو ایک جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کے ایمان کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ آج ہم معمولی سی پیسے کے لالچ میں ایمان کو بیچ رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی جب ایمان میں داخل ہوتے تھے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، یہ جو کفار مکہ ہیں، جو سردار تھے، ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کے دین کو اختیار کر دیے ہیں، محمد رسول اللہ کے فالو کرنے والے ہو گئے ہیں، محمد رسول اللہ کے ماننے والے یہ لوگ ہو گئے ہیں، محمد رسول اللہ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں، تو کفار مکہ تمام جو ایمان قبول کرتے ان لوگوں کو لالچ دیا جاتا، ان لوگوں کو دھمکی دی جاتی، ان لوگوں کو کہا جاتا جو تم مانگو گے تم کو دیا جائے گا، جو تمہاری دلی خواہش ہے پوری کی جائے گی، جو کہو گے تمہیں پورا کیا جائے گا، تم صرف انکار کر دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے تم انکار کر دو، اللہ کی وحدانیت سے تم انکار کر دو، محمد رسول اللہ کے دین سے تم انکار کر دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس سینے میں جو ایمان بیٹھا تھا نکلنے کے لیے تیار نہیں، تمام لالچ دینے کے باوجود بھی صحابہ کہتے تھے اب تو نبی کی شان میں اپنی جان کو قربان کرنا یہ بڑی فخر کی بات ہے، نبی کی قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر دینا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے، نبی کی شان
میں اپنے آپ کو قربان کر دینا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے مل کر یہ نعرہ ہوتا تھا، اور جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، صحابہ کرام کو طرح طرح کی مصیبتیں دی جاتی تھی، صحابہ کرام کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، صحابہ کرام کی زندگی کی مطالعہ، زندگی کے حالات کو پڑھیں، زندگی کے مطالعہ کریں، پتہ چلے گا صحابہ کرام ایمان کے لیے بہت سے تکلیفیں اٹھائے، بہت سے پریشانیوں کو صحابہ نے برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، جب ایمان میں جب وہ داخل ہوئے تو ان کو عرب کے اندر ریت پر ننگا کر کے 12 بجے دوپہر کے وقت میں ان کو ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا جو حرکت نہ کر پائے، وہ جنبش نہ کر پائے، اور اسی پتھر میں دم کر کے وہ انکار کرتے، لیکن ان کی زبان پر سے جو الفاظ نکلتے تھے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ نہیں تھے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر 13 سال پر محنت کی، اللہ ان کے سینے میں نور ایمان کو داخل کیا، ان کے سینے میں ایمان آیا، سینے سے ایمان کو پھیلنا شروع ہوا، روشنی جب ملی تو تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی کورٹ میں پولیس اسٹیشن میں نہ دیں، چند روپیوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا